اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ وضو کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو اگر انسان کرتا ہے تو اس کا وضو ناقص رہتا ہے، یعنی کہ اگر ان چیزوں کو کرتا ہے تو اس کا وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب اس کو اس وضو کرنے کی وجہ سے ملنا چاہیے وہ پورا نہیں مل پاتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ہماری پہنچ جائے، اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو چلیے چیک کرتے ہیں۔ ان کو مکروہات وضو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وضو کی مکروہات۔ اگر ان کو کرتا ہے انسان تو اس کا وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن وضو پر جو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کا بچا ہوا وضو کا پانی ہو یا غسل کا پانی ہو، یعنی کہ عورت نے وضو کیا اس پانی سے یا پھر غسل کیا اور پانی بچ گیا، تو اس پانی سے اگر وضو کرتا ہے تو وہ مکروہ، اس کا وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، یعنی ایسی جگہ پر بیٹھنا کہ جہاں پر ناپاکی ہو، یعنی کہ ناپاکی کی جگہ پر وضو کرنا، یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر وضو کرنا، یعنی مسجد کے اندر کوئی بندہ اگر وضو کرتا ہے تو وہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ جو مسجدوں کے اندر وضو خانے ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں یا مسجد سے باہر ہوتے ہیں، تو وہ جو وضو خانے ہوتے ہیں وہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں، مسجد کے اندر وہ شمار نہیں کیے جاتے ہیں۔ پانچواں آ جاتا ہے اعضاء۔ کوئی انسان وضو کرتا ہے اور جو پانی اس کے اعضاء سے ٹپکتا ہے، بدن کے حصے سے ٹپکتا ہے، اس پانی کو جس لوٹے سے وہ وضو کر رہا ہے اس میں ٹپکانا ہے، یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ ایک ہے کہ وضو سے جس پانی سے وضو کر رہا ہے اس میں رینٹ یا خکار ڈال دیتا ہے، تو یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ اسی طرح قبلہ کی طرف رک کر کے قصداً تھوکنا یا رینٹ یا خکار ڈالنا، یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے، اور اس میں قبلہ کی توہین کرنا بھی لازم آتا ہے۔ اسی طرح بے ضرورت، یعنی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے اور کوئی اہم ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان وضو کرتا ہے اور وضو کے درمیان میں دنیا کی باتیں کرتا ہے تو یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ اسی طرح پانی اگر ایک لوٹا کی ضرورت ہے یا آدھا لوٹا کی ضرورت ہے اور لیکن ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ اسی طرح اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ بھئی سنت ہی ادا نہ ہو پائے، تو یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ اسی طرح بہت سے انسانوں کی عادتیں ہوتی ہے کہ وہ وضو کرتے وقت اپنے چہرے پر زور سے پانی لیتے ہیں اور زور سے چہرے پر مارتے ہیں، جو کہ پانی کی چھینٹیں ادھر ادھر اچھٹتی ہیں، تو یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ اس طرح چہرے کو نہیں دھونا چاہیے۔ اسی طرح جب چہرے کو دھوئیں تو اس پانی میں پھونک مارنا، یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے چہرے کو دھوتے ہیں، پانی لیا اور اس طرح چہرے کو دھوتے ہیں، یہ کہا ہے اس طرح چہرے کو نہیں دھونا چاہیے، دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھونا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ گلے کا مسح کرتے ہیں، کہ گلے کا مسح کرنا مکروہات میں سے ہے، گلے کا مسح ثابت نہیں ہے، اس لیے گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان سیدھے ہاتھ سے، یعنی بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کرتے ہیں تو یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔
اسی طرح جب سر کا مسح کرتے ہیں تو 3 جدید پانیوں کے ساتھ، یعنی کہ پہلی مرتبہ میں اپنے ہاتھوں کو پانی میں بھگو لیا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر دوسری مرتبہ بھگویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر تیسری مرتبہ بھگویا، پھر سر کا مسح کیا، یعنی کہ 3 مرتبہ جدید پانی استعمال کرنا مسح کے لیے یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ جس کپڑے سے، یعنی کہ کوئی ایسا کپڑا ہے کہ استنجا کو اس سے صاف کیا گیا ہے، وضو کے بعد اب اسی کپڑے سے اپنے اعضائے وضو کو صاف کر رہا ہے تو یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ اسی طرح یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھوں کو تیزی کے ساتھ بند کر لیتے ہیں، ہونٹوں کو تیزی کے ساتھ بند کر لیتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، ایسی صورت میں وضو کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی حصہ آنکھ بہت سخت طریقے سے بند کرنے کی وجہ سے، ہونٹوں کو سخت طریقے سے بند کرنے کی وجہ سے اگر کوئی حصہ سوکھا رہ جاتا ہے تو اس کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ یہ مکروہات وضو تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا جو ویڈیو ہے وہ اچھا لگا ہوگا، تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے سامنے روبرو